السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے خدا کے مختلف معانی۔ کہاں کہاں پر خدا استعمال ہوتا ہے؟ یہاں کوئی جو دلیل دی جا رہی ہے وہ قرآن و حدیث سے نہیں دی جا رہی ہے، اس لیے اسے صرف ادبی سمجھیں گے اور کمنٹ کرتے وقت بھی ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خدا لفظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک بھی ہے کہ اگر قرآن پاک میں اللہ پاک کے 99 نام ہیں، تو اگر اللہ پاک کے اتنے سارے نام ہیں ہی تو پھر ہم ایک ایسا نام کیوں استعمال کریں؟ لیکن اگر استعمال کر ہی لیا تو کیا برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن وہی ہے، پھر میں کہوں گا کہ اللہ پاک کے جب 99 نام ہیں اور وہ 99 نام ہر طرح سے اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، بولنے میں، سمجھنے میں ہر طرح سے بہترین ہے باقی ناموں کے لحاظ سے، تو پھر کیا ضروری ہے کہ باقی ناموں کا استعمال کیا جائے؟ جیسے خدا ایک آ گیا، یزداں، اور بھی بہت سارے نام ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ان سب باتوں کو یہاں پر واضح کر دیا جائے گا۔ تو پہلے بات کرتے ہیں خدا۔ یہ لفظ آیا کہاں سے؟ تو فارسی سے آیا ہے۔ ویکیپیڈیا میں میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے جو خود اور آ کے مرکب سے بنا ہے۔ خود آ یعنی جس کو پیدا کرنے والی ذات کوئی نہیں ہو، جو خود دنیا میں ہو، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہو۔ اب آتے ہیں خدا لفظ کا اور معنی۔ ایک لفظ آتا ہے مجازی خدا۔ مجازی خدا کس کو کہتے ہیں؟ شوہر کو کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا خدا جو حقیقی نہ ہو، تو حقیقی کی ضد ہے مجازی، تو ایک ایسا خدا جو حقیقی نہ ہو وہی تو مجازی خدا ہے۔ یہاں پر اس نام کا استعمال ہوتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے یہ فارسی لفظ ہے، تو ہو سکتا ہے فارسی تہذیب میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہوگا، وہاں سے ہوتے ہوئے یہ لفظ ہمارے ہاں بھی آیا اور ہمارے ہاں بھی ادب میں اس کو شامل کیا گیا۔ لیکن جب یہی مطلب مسئلے مسائل کے سامنے لایا گیا، اس کی روشنی میں دیکھا گیا، تو یہ لفظ درست نہیں ہے، اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ایسا میں نے پڑھا۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے اس کو سمجھ جائیں گے آپ لوگ، یا کسی عالم سے رابطہ کریں۔ تو اب آتے ہیں ایک ہے ناخدا۔ اب ناخدا جو لفظ آیا وہاں بھی تو یہی ہے کہ جو خدا نہیں ہو، تو جو خدا نہیں ہے تو یہاں پر یہ لفظ کیوں آ رہا ہے؟ تو اس کے پیچھے ایک یہی بات ہے کہ خدا کا ایک معنی ہے وہ صاحب بھی ہے، یعنی مالک بھی ہے۔ خدا کا معنی مالک بھی ہے، صاحب بھی ہے۔ خدائے پرور کہتے ہیں نا، ایسے بھی کہتے ہیں خدا مطلب بندہ کی ضد ہے خدا، تو خدا یہاں پر صاحب یعنی مالک کے طور پر آیا ہے، اور اصل معنی اس کا یہی ہے کہ خدا مالک ہے، خدا صاحب ہے۔ اب دیکھیے ناخدا کا جو لفظ آیا، اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ ناؤ خدا، یعنی ناؤ کا خدا۔ اب اسے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب کشتی، یعنی کشتی کا مالک، ناؤ کا مالک۔ اب ناؤ کا مالک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناؤ اس کی ہو، جو ناؤ چلا رہا ہوتا ہے اس وقت اس ناؤ پہ اختیار اسی کا ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ ناؤ کا مالک ہے، تو ناؤ کا مالک جو ناؤ چلانے والا ہے وہ ہے۔ تو وہاں سے ناؤ خدا ہوتے ہوئے یہ لفظ بن گیا ناخدا۔ یہ ریختہ کی ڈکشنری میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ریختہ کی ڈکشنری، تو وہاں سے یہ لفظ بن گیا ناخدا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔